السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر بھائی بولا صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا قبول فرمائے، باقی سب بھائیوں کا بھی قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، اللہ کے فرشتے آپ کے درمیان ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقت ضائع نہیں جائے گا، ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر یا خلوتوں میں ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بندے تیرے مجرم تو بخش یا الہی، رحمت ہے عام تیری، غفار نام ہے تیرا۔ تمام کا تعریفات ایک رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا، چرند پرند کا، حیوانات کا، یہ ساری دنیا کا، جاندار چیزوں کا، بے جان چیزوں کا خالق مالک ایک اللہ رازق ہے۔ اس کے لیے پوری کائنات کا یہ اللہ سبحانہ و تعالی نظام چلانے والے، ہر ایک چیز کو رزق دینے والے، پانی کو چلانے والے ایک اللہ، ہواؤں کو چلانے والے ایک اللہ، فضاؤں کو چلانے والے ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے حد و حساب لا تعداد درود سلام میرے اور آپ کے پوری کائنات کے رہبر و رہنما مسلمانوں کے آخری نبی الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرے محترم بھائیو ساتھیو، آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے خوف، اللہ کا خوف دلوں میں جو رکھنا اور التقویٰ جو عین تقویٰ ہے، اس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس مختصر وقت میں اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے یہ پچھلے جو ہم نے بیتی نشست میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی، وہ 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم نے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا تھا۔ اللہ کے یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہی دعوت لے کے آئے تھے کہ لوگوں اپنی امت کو وہ یہی بات و نصیحت کرتے رہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں جنت کا ٹھکانہ ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,25,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما جو دنیا میں آئے تھے، وہ یہی دعوت لے کے آئے تھے، وہی دعوت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی آگے انہوں نے اپنی ایک جماعت کو پیار کیا، وہی دعوت ان کی تھی۔ آگے صحابہ کرام کے جو شاگرد تابعین جو تھے ان کی بھی دعوت یہی تھی، آگے محدثین کی بھی دعوت یہی ہے۔ آج کے امت محمدیہ کے لوگ جو محدثین ہیں، خالص اللہ کے دین پر قائم ہے، اور کی بھی وہی دعوت ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، ہماری بھی یہی دعوت ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے، آخرت میں بھی پا جاؤ گے۔ ہم نے جملے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا، ساری کائنات، اس کا تخلیق کرنے کا مقصد، اس کا پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اس میں رزق کمانا عبادت، یہ تبادائی کرنا عبادت، رشتے جوڑنے عبادت، امت کو جوڑنا عبادت، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا یہ عبادت، اللہ کی شریعت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یہ مضبوط ہونا، قائم ہونا، یہ اللہ کی عبادت ہے ساری۔ اس پر جب ہم عمل پیرا ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ چند
एक अंबिया अलैहिस्सलाम का हम तज़किरा करके आगे बढ़ते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े 900 साल दावत का काम किया, दावत तबलीग का काम किया। एक आदमी, एक रिवायत में एक भी नहीं, एक रिवायत में एक आदमी है जो मुसलमान हुआ था। अल्लाह अकबर, 950 साल अल्लाह अकबर उन्होंने दावत का काम किया। अल्लाह तबारक व तआला हौसला देते हैं, ये उनके जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर, जब ये दावत देते तो क्या लोग आगे से कहते, ये उनकी उम्मत आगे से क्या कहते? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कज़्ज़बत क़ौमुन नूह मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अल्ला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन आमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्री इल्ला अला रब्बिल आलमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। कौम नूह ने रसूलों को दिला दिया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावा किया, उनके सामने बात रखी, अल्लाह का ऐलान रखा कि मेरे कौम मुझे नबी मानो, मैं अल्लाह का सच्चा नबी आपके दरमियान आ चुका। जब इनके भाई वे सारी कौम ने इनकार कर दिया, इसको दुत्कार दिया, इसको झुठला दिया, तो इनके भाई अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? तुम इतनी अल्लाह को झुठला रहे हो। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे दरमियान एक सच्चा रसूल है, लिहाजा अल्लाह से डरो और अलैहिस्सलाम की इताअत करो। आगे मेरे मित्र भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का कज़्ज़बत आद मेरे मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम अल्ला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन आमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। तुम्हें आपने रसूलों को दिखला दिया था, जब इनके भाई जब कमरात ने हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये दावत को आम किया, अल्लाह अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कि लोगों अल्लाह से डर जाओ, मुझे अल्लाह का नबी मानो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हज़रत इनके भाई जो थे उन्होंने क्या कहा? अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा क्या तुम डरते नहीं? अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे लिए एक सच्चा रसूल आ चुका हूँ, लिहाजा करके चलो मेरी इताअत करो। हज़रत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे मोहतरम भाई, इनको कुरान में नकल करके अल्लाह तुम्हारे ताला ये वाक़या सुनाते हुए उम्मत मुहम्मदिया के लिए क्या सबक छोड़ते हैं, इस पर गौर करना है, ये मुहासबा करना है। क्या फरमाते हैं? कज़्ज़बत समूद मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अल्ला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन आमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। रसूलों को दिखला दिया, जब इनके भाई अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि तुम डरते नहीं, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कज़्ज़बत क़ौम लूतिन मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम ला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन आमीन फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन। अल्लाह अकबर, कौम लूत ने रसूलों को दिखला दिया था। कौम लूत अलैहिस्सलाम ने यह दावत दी, सारी अपनी कौम को दावत दी कि इस दावत को कबूल करो, मैं सच्चा रसूल तुम में आ चुका, आज मैं मेरी बात को मानो, तस्लीम करो। अल्लाह अकबर, सारी कौम ने इनकार कर दिया। तो ये जब मत तुम अल्लाह से डरते नहीं। अल्लाह अकबर, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह अकबर। आगे मेरे मोहतरम भाइयों,
5वें नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यही दावत वलम्मा जाओ ईसा बिल-बय्यिनात या फर्क है काला कद जाअकुम बिल-हिकमति वला बैनकुम बादल्लज़ी तख्तलिफून फीहि फत्तकुल्लाह और जब ईसा अलैहिस्सलाम निशानी लेकर आए तो कहा मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसलिए कि तुम पर बार वो बातें वाज़ेह कर दो जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह अकबर। ये अंबिया अलैहिस्सलाम ये दावत लेकर आए, सारे अपनी अपनी कौमों को दावत भेजे कि मेरी ये कौमों अपनी अपनी कौम को उन्होंने क्या बताया कि मेरी दावत को कबूल करो, मैं सच्चा रसूल हूँ, तो मैं आ चुका, मान जाओ, तस्लीम कर लो। सबने इनकार किया तो क्या फरमाया कि क्या तुम अल्लाह से जाते नहीं? अल्लाह अकबर। हमारा मौजूद क्या है? अल्लाह का खौफ। आगे मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनका जो है इनकी दावत शुरू हो गई। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि अब खौफ किस दिल में होगा, किस इंसान में होगा, किस ईमान वाले के अंदर होगा, किस शख्स के अंदर खौफ पैदा होगा, इसके साथ इल्म जुड़ा हुआ है। ये इल्म जुड़ा, ये इल्म का होना जरूरी है। खौफ किसको आएगा? जिसको पता ना करेंगे कब्र में हिसाब किताब होगा, जिसको पता इल्म होगा, जिसके अंदर ये इल्म होगा कि आखिरत सजेगी, क़यामत सजेगा, मैदान लगेगा, वहां हिसाब किताब होगा और सजा होगी। इन चीजों का जिसको इल्म होगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह से खौफ खाएगा। जिसके अंदर ये बात होगी कि ये कब्र भी आएगी, ये कब्र का जो मरहला गुजरना पड़ेगा, आगे वो सिरात का, क़यामत का, हशर का, कब्रों से जिंदा निकलकर ये भागना, मैदान अरफात की तरफ जाना, ये सारी चीजों पर इल्म होना जरूरी है। जिसको इल्म होगा वो डरेगा, जिसको ये इस बात का इल्म नहीं है उसको क्या पता खौफ क्या है। इल्म कहां से मिलेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, गलियों बाजारों में नहीं मिलेगा, ये बाजारों में नहीं मिलेगा, गलियों में नहीं मिलेगा, चौकों चौराहों में नहीं मिलेगा, ये कहीं ये मंडियों में नहीं मिलेगा। ये अल्लाह के घरों से मिलेगा, ये अल्लाह के घरों से मिलेगा, मस्जिदों के हरात से मिलेगा, मदरसों से मिलेगा, ये उलमा से मिलेगा। इस इल्म का होना जरूरी। आजकल उम्मत मुहम्मदिया का क्या काम है, वो क्या सोचती है, वो क्या कहती है? अल्लाह अकबर। कोई बात इसके ये मस्जिद में चले गए, कोई बात ये हमें सुनने को मिल गई, हमें कमी हुई तो क्या करेंगे? लिहाजा बस ठीक है, घर में नमाज पढ़ो, ये दिल किया पढ़ ली, दिल किया ना पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा। मेरा मोहतरम भाइयों, का इंसान का मकसद दुनिया में सिर्फ अल्लाह की इबादत है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। अब इसकी इसमें दो यानी उलमा मुहद्दिसीन, वक़्त के मुहद्दिस, इनका दो हिस्सों में इसका उन्होंने मफहूम निकाला है। एक मफहूम ये निकाला है कि ये नमाज रोजा ये जितने फर्जी अमाल हैं इनका नाम इबादत है। दूसरा तबका मुहद्दिसीन का उन्होंने इसका मफहूम ये निकाला है कि हर वो अमल जो अल्लाह को पसंद है उस पर खड़ा होना ये इबादत है। उसमें क्या है? वो प्यास यहाँ तक कि पेट की भूख अपनी को मिटाना, ये भी अल्लाह की इबादत है। पानी का पीना अल्लाह की इबादत है। तो इसलिए ये इल्म का होना बड़ा जरूरी है। ये पहला बुनियादी नुक्ता है मेरे मोहतरम भाइयों। पहला बुनियादी नुक्ता क्या है कि इल्म का होना। इल्म किस बात का कि कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, क़यामत में क्या होगा, पुरसरात में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा। इन बातों का जो नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, उसका हशर क्या होगा। जो नमाज पढ़ेगा उसका हशर क्या होगा। ये इन बातों का इल्म होना जरूरी है। ये इल्म मंडियों में नहीं मिलेगा, बाजारों में नहीं मिलेगा, ये अल्लाह की मसाजिद से मिलेगा, दर्स तदरीस से मिलेगा, उलमा से मिलेगा, मुहद्दिसीन से मिलेगा।
یہ علم باہر نہیں ملے گا، یہ کاروبار میں نہیں ملے گا۔ اللہ نے کاروبار کو عبادت کہا، تجارت کو عبادت کہا، حق حلال کی روزی کمانے کو عبادت کہا، لیکن فرضی اعمال کے بعد ہے۔ فرضی اعمال سب سے پہلا نقطہ ہے، اور اس پہلے نقطے کا کہ پہلی جو کیا ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے، کہ سزا کس بات کی۔ خوف تب ہوگا جب پاور کا پتہ چلے گا، ایک شخص کی پاور کتنی ہے، اس سے ڈرنا، اس کی ڈر بعد میں آئے گا، پہلے اس کی پاور کو جاننا پڑے گا۔ اللہ سب پوری زمین و آسمان کا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں، پوری کائنات کا، مشرق مغرب کا سب سے بڑا یہ ایک اللہ سپر پاور ہے۔ یہ اللہ کی پاور کو جاننا پڑے گا کہ اللہ کی پاور کیا ہے، اس کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے بعد اس کی جزا سزا کیا ہے۔ اس کا علم ہونا بہت ضروری۔ پہلی بات تو اس میں سختیاں بھی ہوں گی، اللہ اکبر، معاملات بڑے ہوں گے، تو اس لیے اس بات پر ایمان رکھنا، قبر میں جو ہونا، جو ہم سن چکے، جو یہ قرآن میں آ چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ چکا، وہ ہوتے رہے گا۔ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، یہ قیامت تک رہے گا، یہ ہوتے رہے گا۔ تو اس حوالے سے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، امام غزالی رحمہ اللہ نے 5 نشانیاں اللہ کے خوف کے حوالے سے اللہ اکبر بیان کی ہیں۔ 5 نشانیاں، اور ابو لئیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اس کی 7 نشانیاں بتائی ہیں کہ جس شخص نے یہ محاسبہ کرنا ہو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ 5 انسان کے عذاب، اللہ اکبر، ان سے ان کا اثر ظاہر ہوگا۔ کیا؟ پہلے نمبر پر یہ ہوگا کہ جو اللہ کی فرما برداری اس میں ہے کہ نہیں ہے، اس جسم سے، اس انسان سے، اس مسلمان سے، یہ اس کا جسم جو ہے وہ فرما برداری ظاہر کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کی زبان اس کی زبان سے ظاہر ہوگا اس کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کا دل ظاہر کرے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ اس کی آنکھیں یہ ظاہر کرے گی کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ اس کی بات میرے محترم بھائیو، ہاتھ اس کے ظاہر کریں گے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ پاؤں اس کے جو ہے وہ ظاہر کریں گے اس کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر پیٹ اس کا ظاہر کرے گا اس کے اندر، اللہ اکبر، اس کے اندر اثرات ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا خوف اس میں موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ پہلے نمبر پر فرما برداری ظاہر ہو انسان کے جسم میں، انسان اللہ کے تابع ہو، نماز کا پابند ہو، اللہ اکبر، اس کا سارا جسم جو ہے وہ اللہ کی تابع داری میں ہو، اللہ کے تابع ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو، یہ اس کا فرما برداری کا انداز ہوگا۔ اگر یہ موجود ہے وہ نماز کا پابند، روزے کا پابند، ساری باتوں، سارے دینی امور، دینی معاملات کا پابند ہے، کھڑا ہے، اللہ اکبر، تو گویا کہ اس میں اللہ کا خوف ہے۔ آگے میرے محترم بھائیو، یہ زبان کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ زبان اس کی جو ہے جھوٹ نہیں بولے گی، یہ بات نہیں کرے گی، چغل خوری نہیں کرے گی، یہ اللہ کا خوف، یہ صفات ان باتوں سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کو الزام و کام نہیں لگاتا، فضول گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہیں پاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھے مسئلات کا تم نے مسلمان بھائی کو یہ اللہ اکبر، یہ زبان یہ ظاہر کرے گی، یہ اسے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ اکبر، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس میں ساری یہ چیزیں رد ہو جائیں گی، تو وہ کیا کرے گا؟ جس کے دل کے اندر اپنی زبان میں یہاں اس کے اندر یہ خوف ہے، اس کی زبان پر ضرور اللہ کا ذکر ہے، وہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے محترم بھائی، یہ دوسرے نمبر پر دل کا اثر ہے، دل کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہے، اس دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، مسلمان کے بارے میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، مسلمان کے بارے میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، مسلمان بھائی کے متعلق اس کے اندر بدگمانی نہیں ہوگی، اس مسلمان کے اندر جو
جھوٹے پراپو گندے نہیں ہوں گے، حوصلے میں کوڑ نہیں ہوگا. اللہ اللہ کے بڑے پھر میں اس میں اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ہوگی اور مومنوں کی محبت ہوگی، خیر بھائیوں کی اچھائی کے جذبات ہوں گے. وہ اس میں قید ہے کہ میں نے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اپنے دل کو گندگا نہیں کرنا. اللہ اپنے دل کو یہ گندا نہیں کرنا. اس کے اندر خوف ہوگا، جب یہ خوف ہوگا بھاگے میں باغ رہے گا. آج میرے محترم بھائیوں یہ اثرات اس کے دل سے ظاہر ہوں گے، جسم سے ظاہر ہوں گے. آگے آنکھوں کے اثرات اللہ جس میں آپ میں اللہ کا خوف ہے وہ کسی حرام چیز کو نہیں دیکھے گا. وہ دنیا کے رنگینیوں میں یہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کی آنکھ اللہ کا خوف ہوگا. آنکھ میں خوف ہوگا دنیا کی حلال کا چیزوں کو آنکھوں کا یہ دیکھے گا اور ان کا صحیح استعمال کرے گا. ان آنکھوں کو جھکا کے رکھے گا، وہ حرام کے طرف نہیں دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دین بھی یہی بتاتا میرے محترم بھائیوں. اور اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ جاتی ہے وہ تو جنت کے بارے میں سوچے گا، جنت کے بارے میں دیکھے گا، جنت کے بارے میں وہ نظارہ کرنے کی اس کی آنکھیں ترسیں گی. اللہ خدا دے میرے محترم بھائیوں، آنکھوں کو خوف کا ظاہر ہوگا. خوف ایسے لوگ جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے آنکھوں کو بھی ظاہر ہوتا ہے. اس کے آنکھ کبھی حرام کی طرف نہیں ہوتے، حرام لوگوں کی طرف نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہوتے. اس کے حرام مشروعوں کی طرف نہیں ہوئیں گے. اللہ اس کے کسی پر ظلم و زیادتی پر ہاتھ نہیں ہوئے گا، ہاتھ میں گردن میں بھر دے گا. اللہ میرے محترم بھائیوں پر قیمتی باتیں ہیں، یہ بڑی دل میں بٹھانے والی باتیں ہیں. اللہ کا خوف ہے یہ ساتھ ہے. اللہ ابو سے سوال کرنے نے یہ ساتھ چیزیں اس میں جوڑ لیا. ہمارے محترم بھائیوں یہ ساتھ چیزیں جو ہے ظاہر کریں گے، انسان کا جسم ظاہر کرے گا، اللہ کا فرمان بتا کرے گا. انسان کا دل، انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ یہ سوال ظاہر کریں گے کہ اللہ کا خوف اتنا مزید ہے. آگے آنکھوں کو آنکھوں میں اثر کیسے اثرات نظر آئیں گے. یہ سارا یہ برائی کی طرف اس کا ہاتھ نہیں دے گا، حرام مسئلوں کی طرف اس کا ہاتھ نہیں دے گا، کسی کا ظلم و زیادتی کرنے پر اس کا ہاتھ نہیں دے گا. ہاتھ دے گا تو اللہ کی خواہش کے لیے دے گا، دعا کے لیے دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی دعائیں کرے گا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. جب دوسرے نمبر کا مسلمان کی بھلائی کے لیے دے گا، کبھی اس میں زیادتی ظلموں کے آگے پر نہیں دے گا. اللہ اکبر اس کی ہمدردی یہ ہاتھوں کا خوف ہوگا. آج میرے محترم بھائیوں یہ قدموں کا خوف، یہ قدموں سے ظاہر ہونا، یہ قدموں میں خوف ہوگا. برائی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھیں گے، حرام کی طرف نہیں اٹھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کسی غلط کام پر نہیں اٹھیں گے، وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا یہ قدم جو ہے اچھے راستے پر چل رہے ہیں، اچھی منزل ہے یا بری منزل ہے، بڑی اللہ کی بغاوت اور منزل ہے. اس کے قدم نہیں اٹھیں گے، اس کے قدم اٹھیں گے تو کس کے پار اٹھیں گے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اٹھیں گے. آگے میرے محترم بھائیو 7 مہینے شانی پیٹ ہے، انسان کا پیٹ ہے. یہ حرام کا لقمہ کبھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالے گا، اس لیے وہ جانتا ہے ایک لقمہ اگر پیٹ میں حرام کا چلا گیا 40 دن کی عبادت ختم، 40 دن کی بعد نماز ختم، یہ ضائع. اور میرے محترم بھائیو یہ پیٹ ظاہر کرے گا، پیٹ سے یہ اثر ظاہر ہوگا، یہ اثرات ظاہر کریں گے 7 نشانیاں. اور میرے محترم بھائیو اللہ آج وقت ہے تب نہیں ہوگا. یہ ہمارے جو بھائی یہ دیکھتے دیکھتے ہمارے محترم بھائیو یہ چلے گئے دنیا سے، کوئی بھروسہ نہیں دنیا کا، یہ زندگی کا کب موت آ جائے. اللہ اکبر. ہم بڑے پاپی ٹھہرے، ہم بڑے گناہگار ٹھہرے، ہم اللہ کے نافرمان ٹھہرے، رات کو بھی نافرمانیہ، دن کو بھی نافرمانیہ. اور میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا، ایک عربی آ گیا کہ صحابی نہیں عربی ہے، یہ عربی آ گیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرمایا. کیا فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دعا ہو گیا،
اللہ اکبر اپنی رات کے ساتھ بڑے گناہ ہو گئے بیٹی کو زندہ کر کے کر دیا اللہ اکبر بیوی کو بھی یہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا رہا اللہ اکبر یہ گناہ کھاتا رہا حرام کھاتا رہا سود کھاتا رہا بڑے بڑے کبیرے گناہ کر بیٹھا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں پانی نکلتا جا رہا آنسو بہتے جا رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر میں کہتے کہ مجھے یہ تصدیق دو یہ گارنٹی دو کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے اللہ اکبر یہ شراب کا پینا یہ زنا کا کرنا یہ جتنے کبیرہ گناہ یہ سارے کبیرہ گناہ کرتے جاتے ہیں یہ زندگی میری 7 سال 5 سال ہو گئی عمر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا مسلمان چاہتا ہو چاہتا اس بات اگر میں مسلمان ہو بھی گیا جتنے بڑے بڑے میں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں کیا یہ اللہ میرا اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اللہ اکبر اللہ نے کیا پیغام بھیجا اور میرے محترم بھائیو اتنا دین ہمارا ذات اتنا رحیم ہمارا ذات اللہ اکبر کتنی بات نصیبی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے گناہ معاف نہیں کروا سکتے اللہ اکبر نہ نہیں ہے بازاروں میں جائے یہ بازاروں میں کھڑا ہو رہا جو گراہوں میں کھڑا ہو رہا اللہ اکبر اس لیے کیا ہے اللہ کے گھروں میں آنے کا ٹائم نہیں اور میرے محترم بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے بعد میں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا دیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کو بلاتے اس کو بتا دو اس کو سمجھا دو کہ سوال ہے کہ سچے دل سے پکے دل سے خلوص کے ساتھ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر اکبر کرا تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا آج اکبر کرا چلے ماتے اللہ اکبر اتنا میرا محبت کرنے والا رب ستر نام کہتے محبت کرنے والا ہمارا رب اللہ اکبر کرا تیرے دے اس کو بتا دے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اللہ کا پیغام آ گیا اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف معاف نہیں ہوں گے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اللہ اکبر بہت تجربہ اس نے کہہ دیا فراز لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوسرے اللہ اکبر یہ دوسرے دیکھ میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک بتوا کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے محترم بھائیو یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہے یہ باتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہے تو اللہ کے بندو امت محمدیہ کے لوگوں اللہ اکبر امن آپ کو یہ سب کے لیے اکبر تعلیم کرتے ہیں اللہ اکبر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا اس کے سارے گناہ ختم اس کا کفر ختم یہ 60 سال سے کا کفر ختم ہو گیا اللہ اکبر اس کا نیکیوں میں تبدیل ہو گیا یہ جب وقت دل سے سچے دل سے اللہ کے دین پر کھڑا ہو گیا ڈٹ گیا کھڑا ہو گیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سچے دل سے پڑھ لیا پر کھڑا کرواتے ہیں کہ میں تیرے سارا پچھلا کفر اس کفر کو کفر نہیں بھاگے اس کفر کو مسلمان یہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا اتنا بڑا میرا عظیم آپ اور میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ بدو آیا یہ مسلمان نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ بدو کیا کہتا ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں یہ دین کیا ہے، یہ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 کام بتائے. پہلا کلمہ حج زکات اللہ اکبر روزہ نماز، یہ 5 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اس وقت جہاد فتح نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسلام ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین اسلام ہے؟ فرمایا یہی دین اسلام ہے. اللہ اکبر. تھوڑا دور گیا اپنی سواری پر بیٹھنے لگا، میری اونٹنی کری اس پر بیٹھنے لگا، اونٹنی پتہ سے ٹکرائی وہ نیچے گر گیا، اس کا گردن کا منچنا ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں کوئی نماز نہیں پڑھے، اللہ کا خوف اللہ کا خوف ہمارا موجود. اللہ اکبر. اس کے اندر خوف آ گیا، اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کے ڈرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا. کل قیامت کا دن ہوگا، میں سزا نہیں دینے والا، میں دنیا میں سزا دوں گا. اس نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین اسلام ہے. جب تک ان ڈروں گا اس پر رہوں گا، نہ آگے بڑھوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا، اس پر پکا رہوں گا. اب ان کے زبان پر میرے محترم بھائیوں کوئی صدقہ نہیں دیا، کوئی یاد نہیں کیا، کوئی زکات نہیں ادا کی، کوئی نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. اب یہ ہاتھ ملا کے اللہ اکبر اپنی سواری پر بیٹھا، وہ پکڑتے ٹکرے نیچے گیا، اس کا گردن کا منچنا ٹوٹ گیا. صحابہ کرام باتیں کہتے دیکھا یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ اکبر. اتنا بڑا دین ملا گیا. اور میرے محترم بھائی اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، واللہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بچھائی ہیں، آسانیاں کی ہیں کہ لوگوں جنت غریب ہو، جنت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظ راضی کے لیے تو فوت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فوت ہے میرے محترم بھائیوں؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی بھی بیت روپے ادا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے صحابہ کسی نے دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا کہ یہ جنتی شخص ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا رب ہمارا اللہ ایک عمل نہیں کیا، اللہ نے جنت دے دی. سبحان اللہ. کیا تھا اس کے اندر؟ اللہ کا خوف تھا، اندر سے سچا تھا، دل سے پکا تھا، مضبوط ہو کے گیا، ارادہ اچھا لے کے گیا، پکا ارادہ لے کر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی. تو اس لیے میرے محترم بھائیو یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ نشانیاں، یہ جو ہم یہاں بات آگے نکل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت ساری زندگی اپنی، یہ ساری زندگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، اس میں غور و فکر کرے. ایک مقصد تھا کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. 1 لاکھ یہ 24-25 ہزار انبیاء کرام علیہ السلام نہیں، یہ جب یہ آئے تشریف لائے تو کیا دعوت لے کے آئے؟ ایک دعوت لے کے آئے کہ لوگوں، مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ اکبر، امت محمدیہ کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. دروازہ بند کر. تو انہیں یہی دعوت ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محترم بھائیوں آگے بڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا یہ شروع کی، یہ مکے سے شروع کی اور مدینے میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ پہلے مکے میں دعوت دی. سارے قریش خاندان، یہ سارے جتنے بھی یہ امیر ترین گرانے تھے، یہ سارے قبیلے والوں کو جمع کیا، سب اعلان کر دیا، سب کو بلایا ادھر آؤ میری بات سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، 2 ساتھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں یہ 3 شخص تھے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 صحابہ تھے، دونوں شہید. اللہ اکبر. پہاڑ پر کھڑے ہوئے، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، یہ کانپنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور سے پاؤں مارا، کہا فرمایا اور تمہیں پتا نہیں تمہارے اوپر جو شہید کرے گا، رک جا. پہاڑ
بیت اللہ ماشاءاللہ اس پتھر سے بھی ساتھ رہ گئی. اللہ اکبر پہاڑ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت ہے اور لوگوں کو لوگوں لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کہ ان کو کلمے کی سمجھ آ گئی. کیا سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ. جب ہم پڑھیں گے لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ سب مخلوقوں میں باطلا کا انکار کر ایسے ایسے مسلمان اے کافر دوسرے کے سامنے تمام دنیا کے انسانوں پر یہ وعدہ کرو تمام جو پاک لا الہ ہے ان کا انکار کرو, ان کا رد کرو, ان کی مشکل کشائی ختم کرو, ان کے سارے اللہ سے نشاط نام کو ختم کرو, سارے باطل الہ کا انکار کرو. اس کے بعد کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. اور میرے محترم بھائیو ان کو سمجھ آ گئی. جب سمجھ آ گئی اللہ اکبر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام کیا. یہ دعوت ہے, لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. وہاں صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا, کھڑا کیا. ان کو دن رات معلوم نصیحت کے اللہ اکبر. ہمیں تو ایک مہینے بعد بڑا پاری لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی دعوت, رات کو بھی دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات اس جماعت کو کھڑا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرمایا. اللہ اکبر. مسجد میں صحابہ بیٹھے ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. ہم مسجد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ جاؤ مسجد میں, میرے نبی مسجد میں جاؤ. صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہیں, وہ جو ہے دین کی باتیں کر رہے ہیں, تم بھی ان کے درمیان میں بیٹھو. اتنا بڑا جرا اللہ کے گھر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینے میں ساری جماعت کو تیار کر کے کھڑا کر دیا, ایمان پر پختہ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کھڑا کرتے یہ 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ سپر پاور بن گئے. یہ طاقت یہ حاصل کے دعوت ایک آدمی کو دعوت, 2 آدمیوں کو دعوت, 3 آدمیوں کو دعوت. اور میرے محترم بھائیوں پہلی بات یاد رکھنا, یہ مکی زندگی میں 3 لوگ تھے. اب بڑھتے 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیسے ہو کسرا کو یہ سارے یہ بڑے بڑے ملکوں کو خط لکھ دیے اور ساری دنیا کے لوگ کو اللہ کا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, فلاح پا جاؤ گے. خط لکھ دیے. یہ کیسے ہو کسرا کو سپر پاور اس وقت تھے. اللہ اکبر. ایک روم تو یہ سارے انہوں نے خط پھاڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا. فرمایا اسی طرح تمہارا کیسے ہو کسرا یہ ساری سلطنت یہ اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور میرے محترم بھائیو آج سے 1500 سال پہلے کا یہ پسین کو آج دیکھ لو. آج تک کیسے کسرا نہیں جڑ سکا اور قیامت تک نہیں جڑ سکے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا کام کرتے اللہ اکبر زندگی کا آخری وقت آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اور آخری حجۃ الوداع کرنے چلے گئے. اللہ اکبر. وہاں چلے گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا. اللہ اکبر ادا کرتے ہوئے جب فارغ ہوئے حج سے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگوں کو جمع کیا. یہ سب جو لوگوں کو جمع کر کے تو پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم میری بات سنو, میری بات کو سنو. تو سب صحابہ کرام جو ہیں وہ جمع ہو گئے میدان عرفات میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اللہ اکبر. کیا اعلان کیا؟ وہاں خطبہ پڑھا, خطبہ پڑھ کے پھر اعلانات کیے. کیا سمجھایا؟ یہ سارے صحابہ میری بات کو غور سے سنا. 1,24,25,000 کم و بیش اس وقت صحابی موجود تھے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج جو ہے یہ حج کیا آخری اور پہلا اور آخری حج تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجدا پر بیٹھے ہوئے یوم نہر ایک مقام یعنی یوم نہر قربانی کا دن ہے وہاں ملا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو ان کی رکاب میں دونوں رکابیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں ان رکابوں میں دونوں پاؤں پھنسائے تو پھنسا کر پھر کھڑے ہوئے اونٹنی پر کھڑے ہو گئے تو کیا فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کو یہ فرماتے ہیں اللہ تسمعون کیا تم سنتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ان کو مخاطب کیا کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فرمایا لا تسمعون کیا تم سنتے نہیں پھر یہ 3 مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ لعنکم لا ترون بعد عامکم ھذا شاید تم مجھے آئندہ سال نہ پا سکو آئندہ سال نہ دیکھ سکو تو ایک آدمی برا آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا کیا فرماتا ہے وہ کیا کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا سخت کیا فرمایا کہ میری بات کو سنو میری طرف توجہ ہو جاؤ سب صحابہ کرام نے یہ کچھ نے لاپرواہی کی یا نہیں ادھر جو توجہ کر سکے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اعلان کیا اللہ اکبر اللہ لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا شاید تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دینا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے محترم بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء یہ محدثین وقت کے سب سے بڑی بات ہے تبع تابعین صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہ ساری چین نیچے تک آج تک اس صدی تک اس کو جوڑوں کے لیے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اسی میں سارا مکمل دین اسلام ہے اللہ کا خوف ہوگا جیسے ہم نے بتایا ہے جس زبان پہ اللہ کا خوف ہوگا چغلی نہیں کرے گا جھوٹے پروپیگنڈے نہیں کرے گا جس آنکھ میں اللہ کا خوف ہوگا بے حیائی نہیں کرے گا حیا کا پاس رکھے گا جس قوم میں اللہ کا خوف ہوگا وہ غلط راستے پر نہیں اٹھے گا اللہ اکبر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ یہ ساری باتوں کا پہلے باب کیا ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کیا فرماتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میں 3-4 باتیں کر گئے. اللہ پر ایمان رکھنا ہے. اللہ میں نبی ہوں, آخری نبی ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں. میرے محترم بھائی یہاں بات واضح کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اکبر ہے لوگوں, اے ایمان والو, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, نمازیوں, حاجی صاحب, یہ سارے نیکی کا دعویٰ کرنے والے نیک لوگ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. حق کیا ہے؟ جس میں ڈر ہے جھوٹ نہیں بولے گا, جس میں ڈر ہے زنا نہیں کرے گا, جس میں یہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, وہ کبھی غلط راستے پر نہیں چلے گا, وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا جاتا اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا. آج اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگے ہیں اور میرے اپنا بھائی توجہ کرو تو جو بڑا بات ہے. آج اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا النار اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں اے ساری دنیا کے کافروں, یہودیوں, صلیبیوں, صہیونیوں, ہندوؤں, پوری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اور صہیونیوں ڈر جاؤ, ظلم بند کر دو, اور
مصلیفیت بند کر دو, اللہ سے ڈر جاؤ, اور ساری دنیا کے کافروں باہر آ جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا بہت بڑا عذاب آنے والا, اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ خاطر انعام کرتے ہیں, اور یا الناس رجو, اللہ سے ڈر جاؤ. مسلمانوں میں منافق ہو اور تم بھی ڈر جاؤ, اور مسلمانوں میں بھاگی ہو تم بھی ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرتے ڈرتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سارا مشترکہ اعلان کر کے کیا فرماتے ہیں, اسی آیت میں 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں, اور ڈر جاؤ اس بات سے کہ تم رشتے توڑو, رشتے نہیں توڑنے, امت کو نہیں توڑنا, مسلمان کو مسلمان سے نہیں توڑنا. آگے دوسری بات کیا کی, اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے کیا فرماتے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ کے ایمان والو, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, خطابت کرنے والوں, ممبروں میں آپ کے واسو اور سیدھی بات ڈنڈے کی چوٹ پر کیا کرو, دماغ کھاتے باتیں نہ کرو, سیدھی ڈنڈے کی چوٹ پر کیا کرو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا فائدہ ہوگا اس بات کا جب تم ڈنڈے کی چوٹ پر بات کرو گے, سارے مسلمانوں میں یہ اللہ کا قرآن عام کرو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام کرو گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. پھر کیا ہوگا, اللہ اکبر فرماتے ہیں تمہارے اعمالوں کا اصلاح ہو جائے گی, تمہارے اعمال جو ہے ان کی اصلاح ہو جائے گی, نیکی مل جائے گی. اللہ اکبر. آج میرے محترم بھائیو, جو سب سے اہم بات اور جامع بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمائی, اللہ اکبر, کیا فرماتے ہیں, اتقوا اللہ ربکم, وہی بات اللہ کا خوف, اتقوا اللہ ربکم. اللہ اکبر. سوا سات ساڑھے سات. اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم وآتوا الی امرکم تدخلوا الجنات ربکم. تم اللہ کے جاتے رہنا جو کہ تمہارا رب ہے, اور 5 نمازوں کو ادا کرتے رہنا, اور اپنے مانوں کی زکات دیتے رہنا, اپنے مانوں کی اطاعت کرتے رہنا. جب ہمارے کو بھی خلیفہ ہوگا, یہاں اختلاف پایا جاتا ہے میرے محترم بھائیو, جب خلیفہ مقرر ہوگا اس کو تابع رہنا, اس کی بات کو مانتے رہنا. اللہ کو اسی طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام تم نے کر لے, یہ ہر چیز سے بچ گئے, اپنے اندر پختہ مضبوط خوف پیدا کر لیا, ورنہ بھی ملے گا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کیا خوشخبری سناتے ہیں, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر, نہ کوئی قیامت کے دن غم ہوگا, نہ خوف ہوگا, اور نہ وہ دن دین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو برائیوں سے پرہیز کرتے رہے. اللہ جنہوں نے دنیا میں کوشش کی, پرہیز کیا اچھائی کی طرف آنے کا, اللہ کو برائی سے بچنے کا, یہ نام ملے گا اس کو قیامت کے روز کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے رہے. آگے دوسرا نام, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسرا نام اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُتَّقِينَ الَّذِي تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور متقین کا کیا ہے, اچھا گھر ہے, دائمی باغ ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں, کوئی عام شخص یا کوئی نبی کو ولی یہ نہیں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اور متقین کا ہی اچھا گھر ہے, دائمی باغ ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے, ان میں نہریں جاری ہوں گی, اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ متقین کو اس طرح بدلا دیتا ہے
جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو موت کے وقت جو دنیا میں متقی رہا فرشتے اس وقت کیا کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محترم بھائیو یہ اللہ کا انعام ہے تو اس انعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر لے جتنے بچے بڑے بوڑھے سب تشریف فرما ہیں اللہ ان انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں بھی کر لے بغیر حساب کے جنت میں ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جگہ نصیب فرمائے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غیبانہ طور پر یا خلوتوں میں غیبانہ طور پر یا اکیلی تنہائی میں اکیلے میں اللہ اکبر ڈرتے رہتے ہیں فلمیں دیکھنے سے ڈرتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں یہ سارے ان ساری چیزوں سے ڈرتے یا اکیلے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اس طرف نہیں جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش بہت بڑا اجر ہے یا رب العالمین بدے تیرے مجرم تو بخش یا الہی رحمت ہے عام تیری غفار نام ہے تیرا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین دعا کرے سب بھائی